سے کہہ دیتے ہیں اجی مولانا صاحب وہ کلمہ پڑھنے والا ہے نا، وہ نبی کو ماننے والا ہے نا، وہ داڑھی رکھنے والا ہے نا، وہ حج کرنے والا ہے نا۔ ابے پیارے، وہ حج تو کرتا ہے، وہ داڑھی تو رکھتا ہے، وہ کلمہ تو پڑھتا ہے، کیا اس کے دل میں جھانک کر تو دیکھ عشق رسول ہے یا نہ ہے، اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے یا نہ ہے۔ اگر جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، چاہے وہ مکے کا رہنے والا ابو جہل ہو، ہم اس کو اپنی جوتیوں کی ٹھوکر سے اڑانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر حبش کا رہنے والا، اگر بلال ہو، کالا کلوٹا ہو، اگر مصطفیٰ سے عشق کرتا ہو تو اس کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کر دیتے ہیں، اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ مگر دل میں عشق رسول ہونا چاہیے۔ آج ہم اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا 40ویں کی فاتح میں اسی طریقے سے بیٹھتے، 10ویں کی فاتح میں اسی طریقے سے بیٹھتے، اسی خوشی سے جشن مناتے، اسی طریقے سے کھیر پوڑیاں لنگر لٹاتے؟ یار دل میں عشق رسول تھا نا، دل میں محبت رسول تھی نا، میرے جملوں کو غور کرنا پیارے، دل میں عشق رسول تھا نا، دل میں محبت رسول تھی نا، تبھی تو آج خوشیاں منا رہے، تبھی تو آج چھٹی منا رہے، تبھی تو آج خوشیوں میں لنگر لٹا رہے۔ تو پیارے، حسین میرے زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ جب حسین زندہ ہے تو کون کہتا ہے لنگر مت بانٹو، کون کہتا ہے سبیل مت کرو؟ ہم تو اپنے زندہ حسین کی سبیل کرتے ہیں نا، ہم تو اپنے زندہ حسین کا لنگر لٹاتے ہیں نا۔ تو تمہارے لیے جو تمہارے مردہ ہیں مت کرو، ہمارے لیے ہمارے جو زندہ ہیں ہم کرتے ہیں۔ تو دل میں عشق رسول ہونا بہت ضروری، محبت رسول ہونا بہت ضروری۔ اگر دل میں عشق رسول نہیں ہے تو سب چیز بیکار ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی، اس میں خامی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا موضوع نہیں ہے مگر میں ایک بات بیچ میں کہہ دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے آئے، کہا ابا جان فلاں جنگ میں آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، مگر اس دوران آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے۔ جب آپ میری تلوار کے نیچے آئے تو میرے دل نے انگڑائی لی، میرے دل نے کہا یہ میرا باپ ہے یار، چھوڑ دیا جائے، چھوڑ دیا۔ میں نے آپ کو کیا سمجھ کر چھوڑا؟ بولو یار، باپ سمجھ کر چھوڑا؟ مگر ابوبکر صدیق کا پیارے جملہ نوٹ کر، ابوبکر صدیق نے کہا تھا بیٹا سن، تو نے کہا میں نے باپ سمجھ کر چھوڑا، مگر اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھ کو اپنا بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا، بلکہ دشمن رسول سمجھ کر تیری گردن کو تیرے تن سے جدا کر دیتا، دشمن رسول سمجھ کر۔ تو پتہ کیا چلا؟ نبی سے عشق ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے۔ تو حسین، حسین کس کے لیے گئے؟ کس کے لیے گئے؟ اسی دین کی خاطر نا یار۔ بچایا حسین نے، پھیلایا غریب نواز نے، پھیلایا نہیں تو کہو تو سبحان اللہ، اور کہو یا رسول اللہ، اور کہو یا رسول اللہ۔ پھیلایا کس نے؟ غریب نواز نے۔ جس یار غریب نواز نے اپنی عطا کو، غریب نواز کی عطا ہے نا، غریب نواز کی عطا ہے نا، جس غریب نواز کی عطا کے دربار میں ہم اور تم بیٹھے ہو تو یار یہاں تو قسمت والا آتا ہے، یہاں تو محبت والا آتا ہے،
جسے جس سے محبت ہوتی وہی آتا ہے نا. ہمیں بابا سے محبت ہے, بابا کے دربار میں آئے نا. حسین کو اپنے نانا کے دین سے محبت تھی, حسین کربلا بچانے کے لیے پہنچے نا, کربلا بچانے کے لیے پہنچے نا. مگر وہ ہرے حسین, تو نے اپنے خاندان کی پرواہ نہ کی, تو نے اپنے گھر والوں کی پرواہ نہ کی. 6 ماہ کا علی اصغر, جس علی اصغر کا پیاسا حلق, پیاس کے لیے علی اصغر پریشان, پیاس سے علی اصغر ہے پریشان. مگر پیارے میرا دل کہتا ہے, دل کہتا ہے علی اصغر پریشان نہیں تھے, علی اصغر پریشان نہیں تھے, خود پانی علی اصغر کے لیے پریشان تھا. پانی پریشان چاہتا تھا لب حسین سے لگ جائے, حسین کی اولاد کے لبوں سے لگ جائے. پانی خود اپنے آپ پر رو رہا تھا, کہاں یزیدیوں کے فندے میں پھنس گیا. بادل نے کہا حسین ضرورت ہو تو برس جاؤ. یار وہی حسین جس حسین نے ہر وقت برداشت کی ہو, جب حسین کو اگر زمین پر چھوڑ دیا جاتا, زمین پر لٹا دیا جاتا, اگر میرے حسین اگر ایڑیاں رگڑ دیتے تو پانی کا چشمہ جاری, پانی کا چشمہ جاری. مگر حسین کو پینا نہیں تھا, حسین کی اولاد کو پینا نہیں تھا, حسین کو خود پینا نہیں تھا. مگر جب علی اصغر پانی کے لیے تڑپنے لگے, حسین نے علی اصغر کو گود میں یزیدیوں کے خیمے میں پہنچے, کہا جو کچھ ہے مجھ سے ہے نا, جو کچھ کرنا ہے مجھ سے ہے نا. یہ تو معصوم ہے, یہ تو چھوٹا بچہ ہے نا, ابھی 6 ماہ کا ہے نا, اس نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا, اس نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا. حلق پیاسا ہے, پریشان ہے, مگر یزیدیوں نے حسین کی ایک نہ سنی. اسی 6 ماہ کے بچے حرملہ نے تیر چلا دیا, اور تیر کیا چلایا میرے پیارے علی اصغر کے حلق کو پار کرتا ہوا میرے حسین کے سینے پر پیوست ہو جاتا ہے. حسین کے سینے پر لگتا ہے. جب کوئی تیر حسین کے سینے پر لگا, حسین نے اس تیر کو کھینچا, اس تیر کو نکالا, تو نکالنے کے بعد اسی پیارے علی اصغر کے سوکھے حلق سے خون نکلنا شروع ہو گیا. جب خون نکلنا شروع ہوا تو حسین نے اسی خون کو اپنے چلو میں بھر لیا, اپنی لبوں میں بھر لیا. جب حسین نے اپنے چلو میں اسی خون کو لیا تو لینے کے بعد اسی خون کو میرے حسین نے آسمان کی طرف اچھالنا چاہا, تو آسمان نے کہا حسین, حسین علی اصغر کے خون کو آسمان پر مت اچھالنا, نہ تو آج سے قیامت تک کبھی آسمان سے بارش نہیں ہوگی. میرے حسین کہاں چاہتے میرے نانا کی امت پر رحمت کی بارش نہ ہو. میرے حسین نے اس خون کو آسمان کی طرف نہ اچھالا, نہ اچھالا, نہ پھینکا. مگر جب حسین نے نہ پھینکا, اسی خون کو زمین کی طرف پھینکنا چاہا. جب زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین نے کہا حسین, اس معصوم پیارے چھوٹے علی اصغر کے خون کو زمین پر نہ پھینکنا, نہ پھینکنا, نہ تو آج سے قیامت تک کبھی زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی, نہ کوئی پھل اگے گا.
میرے حسین کہاں چاہتے زمین سے کوئی پھل نہ اگے، میرے حسین کہاں چاہتے زمین سے کوئی سبزی نہ اگے، میرے حسین نے اسی خون کو اپنے چہرے پر لگا لیا، اور ملنے کے بعد حسین نے کہا مولا یہ تو ایک علی اصغر تھا، اگر 1000 علی اصغر بھی ہوتے تو تیرے نام پر ایک ایک کر کے قربان کرتا چلا جاتا، قربان کرتا چلا جاتا، اور جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہو۔ تو پیارے حسین نے کبھی پرواہ نہیں کی، آج ہم اور آپ پرواہ کرتے ہیں کہیں میری اولاد ختم نہ ہو جائے، کہیں میرا خاندان ختم نہ ہو جائے، کہیں میرے رشتہ دار ختم نہ ہو جائے، اگر میں چہرے پر داڑھی رکھتا ہوں تو کہیں میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ نوجوانوں اور میرے بوڑھے بزرگوں، اللہ کی قسم ایک بات بتاؤ، 18 سال کا بیٹا جوان ہوتا ہے یا نہیں؟ بولو، جوان ہوتا ہے کہ 18 سال کا علی اکبر حسین کا جوان تھا یا نہیں؟ کیا حسین کے بیٹے کے چہرے پر داڑھی تھی یا نہیں؟ حسین کے بیٹے کے چہرے پر داڑھی تھی۔ کیا علی اکبر خوبصورت تھے یا نہیں؟ بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے۔ آج ہمیں اور آپ کو کیوں شرم آتی ہے؟ نعرہ لگاتے ہیں حسین والے، نعرہ لگاتے ہیں علی اصغر والے، علی اکبر والے۔ تو پیارے جب علی اکبر نے جوانی میں اپنے چہرے پر داڑھی رکھی اور علی اکبر اتنے خوبصورت تھے کہ علی اکبر کی خوبصورتی کا عالم نہیں، تو جب ہم علی اکبر کے دیوانے ہیں، علی اکبر کے چاہنے والے ہیں، تو ہم کیوں اپنے چہروں کو نبی کی سنت سے نہیں سجاتے؟ کیوں ہم اپنے چہروں کو نبی کی سنت سے نہیں سجاتے؟ اگر ہم علی اکبر کو ماننے والے ہیں، کربلا کے حسین کو ماننے والے ہیں، علی اصغر کو ماننے والے ہیں، تو اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کرو پیارے۔ اپنے علی اکبر کے جس طریقے سے علی اکبر کے چہرے پر داڑھی تھی، اپنے چہروں پر بھی پیارے داڑھی سجاؤ۔ اور جس لیے علی اکبر نے اپنے نانا کے دین کو بچایا، اس پر پیارے عمل کر دکھاؤ، اس نبی کی سنتوں پر عمل کر دکھاؤ۔ آج جو ہمارا رسم و رواج ہو گیا، جو آج ہمارا طریقہ ہو گیا، یہ طریقہ ہمارا کیا ہے، کیا بیان کروں؟ ان محفلوں میں بیان تو کیا جاتا، مگر میں اس چیز کو نہیں چاہتا کہ بیان کیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ خود آپ سمجھدار ہو۔ اللہ کی قسم پیارے، اسی علی اکبر کی پیارے 18 سال کی جوانی ہے، اسی کڑیل جوانی میں حسین کے بیٹے نے یہ نہیں دیکھا کہ میری جوانی ہے، حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا جوان بیٹا ہے۔ حسین کے بیٹے نے کہا باپ جان، میں بھی یزیدیوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، میں بھی یزیدیوں کے لشکر میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی میرے باپ اپنے نانا کے دین کو بچانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی علی اکبر کی تاریخ سن لو پیارے۔ علی اکبر یزیدیوں کی فوج میں پہنچ گئے، اور یزیدیوں کی فوج میں علی اکبر کا کیا پہنچنا تھا کہ علی اکبر کی جب تلوار چلنی شروع ہوئی تو اللہ کی قسم وہی تلوار جس تلوار نے اگر یزیدیوں کو کاٹ دیا گاجر مولی کی طرح، مگر وہرے یزید سے وہرے علی اکبر تیری شان و شوکت پر میری جان قربان، وہرے علی اکبر تیری ہمت پر میری جان قربان۔ مگر اسی علی اکبر نے جب حسین کے بیٹے نے اپنی تلوار کو چلانا شروع کر دیا تو ایسا نہیں لگتا تھا اکیلے علی اکبر کی تلوار چل رہی ہو، ایسا لگتا تھا جیسے مولائے کائنات کی تلوار بھی سما گئی ہو، ایسا نہیں لگتا تھا جیسے علی اکبر کی تلوار چل رہی
ہو، ایسا لگتا تھا حسین کے بازو بھی علی اکبر کے بازو میں آ گئے ہو، ایسا نہیں لگتا تھا اکیلے علی اکبر کی تلوار چل رہی ہو، ایسا لگتا تھا جیسے فاطمہ کا خون علی اکبر کی رگوں میں دھولنے لگا ہو، ایسا نہیں لگتا تھا اکیلے علی اکبر کی تلوار چل رہی ہو، ایسا لگتا تھا علی اکبر کی رگوں میں علی کا خون دوڑنے لگا ہو، علی کا خون دوڑنے لگا ہو، اسی علی کا پیارا پوتا حسین کا بیٹا علی اکبر جب کربلا میں تلوار چلا رہا تھا، یزیدیوں کی فوج میں ایک ہلچل مچ گئی۔ یزیدیوں نے سوچا اگر ایک ایک کر کے جاتے رہیں گے، سب کٹتے رہیں گے، سب مرتے رہیں گے، سب واصل جہنم ہوتے رہیں گے، ایسا کرو علی اکبر پر ایک ساتھ پہنچ جاؤ۔ مگر اللہ اکبر، اسی علی اکبر کی ہمت پر میری جان قربان، پیارے علی اکبر جیسا اپنے اندر جذبہ تو پیدا کرو، علی اکبر جیسی اپنے اندر ہمت و طاقت تو پیدا کرو، حسین جیسا کلیجہ تو اپنے اندر رکھو۔ مگر حسین کی پیارے ہمت دیکھو، اپنے جوان بیٹے کی لاش کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، اپنے 6 ماہ کے بیٹے کی لاش کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، اپنے بھتیجوں کی لاش کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، اپنے بھانجوں کی لاش کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، مگر بہر حسین جب سب کٹ گئے، جب سب شہید ہو گئے، تو آخر میں اپنی جان کیوں دی؟ جب پتا تھا کہ اگر حسین پہلے شہید ہو جاتے، کوئی اور شہید نہیں ہوتا، یزیدی حسین کے خون کے پیاسے تھے، مگر حسین نبی کا نواسا کہاں چاہتا؟ جو نبی نہیں چاہتا میری امت جہنم میں چلی جائے، وہ نواسا کہاں چاہے گا میرے نانا کی امت جہنم میں جائے۔ جب سب شہید ہو گئے تو آخر میں حسین نے کہا یزیدیوں سب شہید ہو گئے، مگر اب بھی مان جاؤ، آخری موقع ہے، مان جاؤ، وقت ہے، ٹائم ہے، مان جاؤ۔ نہیں مانے۔ حسین نے کہا تھا یزیدیوں سب شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، علی اکبر کے قاتل کو میں جنت دلا دوں، علی اصغر کے قاتل کو میں جنت دلا دوں، بھائی کے قاتل کو میں جنت دلا دوں گا، مگر یزیدیوں نے نہیں سنی۔ حسین نے کہا یزیدیوں علی اکبر کا قاتل دین نہیں ہے، مگر سنو، اگر حسین پر تلوار اٹھ گئی تو یہ قتل مومن نہیں، قتل دین ہو جائے گا، اور قاتل دین کی بخشش نہیں ہے۔ علی اصغر کا قاتل قاتل مومن، علی اکبر کا قاتل قاتل مومن، مگر حسین کو اگر تلوار چلائی، حسین کو اگر قتل کر دیا تو حسین کا قاتل قاتل مومن نہیں بلکہ قتل دین بن جائے گا، اور قتل دین کی بخشش نہیں ہے۔ مگر نہیں سنی، نماز کا وقت آ گیا، صرف 2 منٹ میں اپنی بات کو، نماز کا وقت، حسین سجدے میں گئے، آخر میں کیا کیا پیارے؟ سجدہ کیا، نماز پڑھی، بولو نا، نماز پڑھی حسین نے، مگر جب نماز پڑھی یزیدیوں نے دیکھا یار حسین کی تلوار گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی، موقع اچھا ہے، وقت اچھا ہے،
ابھی قتل کر دیں، ابھی قتل، مگر حسین سجدے میں ہے۔ کون حسین؟ جس حسین کی رگوں میں خون فاطمہ زہرا کا ہے، جس حسین کی رگوں میں خون علی مولائے کائنات کا ہے۔ پیارے اس گلے کو کاٹا گیا، اس گلے کو، یار میرے نبی نے ایک مرتبہ حضرت ایک مرتبہ حجر اسود کو چوما تھا، لبوں سے لگا تھا۔ دنیا آج تک چومتی ہے، کیا نہیں چومتی؟ چومتی ہے، دنیا آج تک چومتی ہے، مگر وہ گلا جس گلے کو میرے حسین کے نبی نے بار بار چوما ہو، بار بار چوما، بار بار چوما، وہ گلا جس گلے کی رگوں میں خون دودھ کی شکل میں فاطمہ کا اترا، خاتون جنت کا اترا، مگر یزیدیوں نے نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، حسین کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یہاں تک کہ جدا کرنے کے بعد چھوڑا نہیں، اسی گلے میں وہ لیا نیزہ، بھالا لیا، اس حلق میں، جس حلق میں دودھ اترتا تھا، دودھ جاتا تھا، اس حلق میں بھالے کو ڈالا، نیزے پر اٹھایا۔ اللہ پیارے، کوئی ظالم بھی نہیں کرتا، اتنا بڑا ظلم کوئی ظالم بھی نہیں کرتا، مگر یزیدیوں نے حسین کے گلے میں ڈال کر اٹھا لیا۔ حسین کا کیا گلا اٹھایا؟ میرے حسین کا گلا اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد اسی حسین کے پیچھے ماتم نکالنا شروع کر دیا، ڈھول بجانا شروع کر دیا۔ اگر پیارے کوئی ہمارے تمہارے بیٹے کی موت ہو، باپ کی موت ہو، کیا ہم اور آپ اس طریقے سے نکالیں گے، ڈھول بجائیں گے؟ نہیں بجا سکتے، جلوس نہیں نکال سکتے، مگر نبی کے نواسے شہید کر دیا، یزیدی ڈھول بجا رہے، اور نبی کی پیاری شہزادیوں کو، جن شہزادیوں کا پردہ، اللہ، پردے کا عالم، جس فاطمہ کے سر کے بال کو فرشتوں نے نہ دیکھا ہو، فرشتوں نے نہ دیکھا ہو، اسی فاطمہ کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا، مگر فاطمہ کی شہزادیوں کے سروں سے دوپٹہ اتار دیا گیا، بالیوں کو کھینچ لیا گیا۔ کیا ظلم کیا؟ کون کہتا ہے؟ یزید کو اپنا بتاتے ہو؟ یزید نے کچھ نہیں کیا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ڈھول بجایا، نکالنا شروع کر دیا، مگر میرے حسین کا سر اٹھا ہوا تھا نیزے پر، نیزے پر حسین کا سر، آگے آگے سر، حسین نے آخر میں پھر بھی بتا دیا، پیارے سن لو، امام ہمیشہ آگے ہوتا ہے، پیچھے نہیں، امام کا سر اعلیٰ ہوتا ہے، نیچے نہیں، میرے حسین نے بتا دیا، مگر پیارے سنو، حسین نے تو بتا دیا، حسین نے تو بتا دیا، حسین کا سر تو یزیدیوں نے اٹھا لیا، مگر حسین نے سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی قرآن کو جدا نہیں کیا، قرآن کو الگ نہیں کیا، حسین نے آخری وقت میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو حسین کا پکا سچا عاشق بنا، حسین کے نقش قدم پر
ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کو حسین اور حسین کے نانا کا صدقہ کھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بولا ہے مولا اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یہ بھی سید آل رسول بیٹھے ہیں الحمدللہ، اسی حسین کے خاندان سے ہیں، اسی غریب نواز کے خاندان سے ہیں، اسی نبی کی آل سے ہیں، آل رسول ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ آل رسول کا ادب ہمارے بزرگوں نے بتایا، ہمارے اعلیٰ حضرت نے بتایا، ہمارے غریب نواز نے بتایا۔ سیدوں کا مقام اعلیٰ ہوا کرتا ہے پیارا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول